بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب فرمائے۔ آج ہم دعا کے نام شعر کی تشریح کرتے ہوئے نظم کے سارے اشعار کی تشریح مکمل کریں گے۔ دعا کا نامہ شعر ہے: چشم کرم ساقیہ دیر سے ہے منتظر، جلوتیوں کے سبو خلوتیوں کے کدو۔ عزیز طلبہ، شعر کی تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا تعارف جو پچھلے اشعار کی تشریح سے پہلے لکھا ہے وہ یہاں بھی لکھیں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے کے لیے مشکل الفاظ کے معنی اس طرح سے ہیں: سبو ہوتا ہے سراہی، چشم کرم مہربانی یا عنایت کی نظر، سبو بھی سراہی کو کہتے ہیں۔ ساقیہ ہوتا ہے شراب پلانے والا، خلوت جہاں سب لوگ ہوں یعنی شور ہو، خلوت جہاں انسان اکیلا ہو اسے تنہائی میسر ہو، کدو سراہی اور پیالے کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ شعر بھی موضوع کے اعتبار سے پچھلے شعر کا حصہ ہے۔ اس میں بھی علامہ محمد اقبال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری نظر کرم کے طلبگار ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت، ان پہ جو زوال اس وقت چھایا ہوا ہے، اس پر مسلمان اللہ تعالیٰ کے نظر کرم کے طلبگار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم مسلمانوں پہ کریں تاکہ مسلمان اس زوال کی کیفیت سے باہر نکلیں اور انہیں دوبارہ سے عروج حاصل ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، سب تیری معرفت یعنی تیری ذات کو پہچان لینا چاہتے ہیں، کیونکہ تیری ذات بلند و بالا ہے اور سب کو سننے والا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ تو اس سے راضی ہو اور اپنا رحم اس پر کرے، کیونکہ اس کے بغیر ہر کوئی بے بس ہے، اور جب تک ہم پہ تیرے کرم کی بارش اور نوازشیں نہیں ہوں گی ہم بے چین اور بے بس رہیں گے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے اللہ، مجھے اپنی محبت اور عشق حقیقی عطا فرما، اور ان لاچار انسانوں پر بھی جو اس دنیا میں تیری مدد کے طلبگار ہیں، تو اپنی نظر کرم ہم پر نازل فرما اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش فرما اور اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ حوالہ شعر یہاں آپ لکھ سکتے ہیں: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ دراصل اس شعر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عروج ہو یا زوال، پوری مسلمان امت ہر دور میں خدا کے فضل و کرم کی منتظر رہتی ہے، اور اسی فضل و کرم کی بنا پر مسلمان ترقی کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسلمان عرصے سے زوال کا شکار ہیں، اور یہ شکست خوردہ قوم اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس کے کرم کے منتظر ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، انہیں وہی جذبہ عطا فرما اور اپنی نظر کرم ان پر کر دے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام اور وقار حاصل کر سکیں۔ حوالہ شعر ہے: تیری نکاح ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلہ، اپنے لیے لامکاں میرے لیے چار سو۔ عزیز طلبہ، تشریح کرنے کے لیے مشکل الفاظ کا جاننا ضروری ہے۔ جنوں ہوتا ہے حد سے بڑی ہوئی کوئی چیز، یعنی دیوانگی کی حد تک، گلہ شکوہ شکایت، لامکاں خدا کا عرش، چار سو ہر طرف یعنی چاروں طرف۔ عزیز طلبہ، تشریح کرنے سے پہلے آپ نے شاعر کا تعارف جو پچھلے اشعار کی تشریح سے پہلے لکھا تھا وہ آپ یہاں دوبارہ لکھیں گے، اس کے بعد تشریح کرنا شروع کریں گے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اقبال کی شاعری میں عشق خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کے زوال پر دکھ کا اظہار ملتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے دوبارہ عروج حاصل کرنے کے لیے انہیں جذبہ ایمانی کی بیداری کا اظہار ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتا ہے۔
दरअसल यही वो अनासर हैं जो इकबाल की शायरी को इनफरादियत और अज़मत की बुलंदियों पर ले जाते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का लहजा कदरे तब्दील है और वो शिकवा करते हुए अल्लाह ताला से यानी अपने मालिक हकीकी से कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तेरी ज़ात तो लामकां है, यानी तेरी ज़ात इलाही जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन ये दुनिया जिसमें तूने हमें भेजा है वो घिरी हुई है। यानी इंसान के अख्तियारात जो हैं यहाँ महदूद हैं। हमारे लिए ये दुनिया महदूद अख्तियारात के साथ है और हमें इसमें ही पाबंद कर दिया गया है। महदूद अख्तियारात से मुराद ये है कि इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम या अमल करने पर नहीं उसकी अख्तियार नहीं रखता। दरअसल शायर शिकवा करते हैं कि ए अल्लाह, तेरी ज़ात तो अफलाको कायनात पर मुकम्मल हुक्मरानी रखती है, लेकिन मुझ जैसे नाचीज़ बंदे इंसान इस दुनिया में बेअख्तियार बनाकर भेजे गए हैं। गोया शायर दुनियावी मुश्किलात पर शिकवा करते हुए कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में अख्तियार ना रखने की वजह से बहुत से इम्तहानात और मुश्किलात से गुज़रता है और यही मुश्किलात उसके लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ाती चली जाती हैं। लेकिन इंसान तो जो है इन्हीं के साथ गुजारा करता है। लेकिन अल्लाह ताला तू तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तेरी मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मुराद ये कि इस कायनात के मामलात अल्लाह ताला के हाथ में ही हैं। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। दरअसल शायर अपनायत भरे अंदाज में अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि खुदा के अपने अख्तियारात तो लामहदूद हैं, उसके अख्तियारात को हम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन इंसान को उसने महदूद अख्तियार दिए हैं और इसी वजह से इंसान इस दुनिया में मजबूर है। हवाला शेर है, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे है सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। 400 से मुराद है हर तरफ, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो हर तरफ मौजूद है और मकान ला मकान तमाम जहानों में खुदा ही मौजूद है, जबकि अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इस ज़मीन तक महदूद कर दिया है और उसके अख्तियारात भी महदूद हैं। हवाला शेर है, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, यानी हर हाल में इंसान को महदूद अख्तियार दिए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने की ताकत नहीं रखता। नज़्म का 11वां शेर है, फ़लसफ़ा और शेर की और हकीकत है क्या, हर्फ़े तमन्ना जिसे कह ना सकें रूबरू। मुश्किल अल्फाज हैं, फ़लसफ़ा, हकीकत, इल्म हिकमत, हर्फ़ तमन्ना जिसमें तमन्ना का इजहार हो वो लफ्ज़, रूबरू आमने सामने। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उनकी शायरी में इश्क़ खुदा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुसलमा के ज़वाल पर दुख का इजहार मिलता है और वो चाहते हैं कि मुसलमान जज्बा ईमानी से सरशार होकर दोबारा अरूज हासिल करें और वो उनमें इसी जज्बे की बेदारी चाहते हैं। दरअसल यही वो अनासर हैं जो इल्लामा इकबाल की शायरी को इनफरादियत और अज़मत की बुलंदियों पर ले जाते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि फ़लसफ़ा और शेर की तारीफ़ मुख्तसरन इतनी ही है कि इनकी वसातत से अपनी दिली तमन्ना का इजहार खुल कर नहीं किया जा सकता और इसके लिए यहाँ अलामतों का सहारा लिया जाता है। आम मुशाहदा है कि लोग ये समझते हैं कि शेर व शायरी से एक शायर खुलकर अपने जज्बात व एहसासात का तज़किरा करता है, हालांकि इसके बरक्स होता है। शेर व शायरी में वज़न, बहर, रदीफ़ और काफ़िया वगैरह का ख्याल रखा जाता है और इनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हवाला शेर है, खामोश ए दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में।
تشریح طلب شعر کے وسیع معنوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک گہرا پیغام ہے۔ یعنی اگر یہ دنیا ایک فلسفہ اور شعر کی مانند ہے تو انسان اس دنیا کا شاعر ہے، اور اسے اس دنیا میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے احساسات و جذبات کو نکھار کر علامات کی صورت میں شاعری کی شکل میں ڈھالنا ہوتا ہے، اور ایک شعر میں وہ بات بیان کی جا سکتی ہے جو 100 تصویروں میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ چنانچہ شاعر کے لیے جذبات و احساسات بیان کرنے کا بہترین ذریعہ شاعری ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مروت لحاظ کے باعث کچھ باتیں سب کے سامنے نہیں کہہ پاتا، تو وہاں وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ غالب کا شعر ہے، حوالہ شعر کے طور پر لکھ سکتے ہیں: ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ بہرحال مختصراً یہ کہ شعر گوئی اظہار رائے اور اظہار خیالات کا بہترین ذریعہ ہے۔ حوالہ شعر ہے: اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ عزیز طلباء، پوری نظم کے 11 اشعار تھے جن کی ہم نے تشریح کی ہے۔ آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کو بھی سمجھیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشکل ہو۔ شاعر دعائیہ انداز میں اپنی امت کے بارے میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے تو آپ کی اس کی تشریح از خود کر سکیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔